اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر اس مقدس ذات کے لیے ہے جو کہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے آسمان کو بنا کسی ستون کے بلندی عطا کی اور اس میں سورج، چاند اور ستاروں کو مزین کیا اور زمین کو ہمارے لیے بہترین فرش بنایا۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اپنی بات کا آغاز میں اپنے والد محترم کی شعر کی خوبصورت لائن سے کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں خوشبوؤں کے سفیر۔ معزز حاضرین مجلس، آج مجھے والد محترم کی شان میں کچھ بیان کرنے کا موقع ملا ہے جو کہ میرے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت بولنے کا موقع ملا جب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ جب وہ عظیم شخصیت جو ہمارے بیچ نہیں ہوئی تب جو ہے ہمیں ان کے ساتھ بولنے کا موقع ملا۔ والد محترم کے کچھ اشعار میں انہی کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ بدلتے لمحے انہی کو سلام کرتے ہیں، بدلتے لمحے انہی کو سلام کرتے ہیں جو ایک حیات میں صدیوں کا کام کرتے ہیں۔ نظر ملا کے ادب سے سلام کرتے ہیں، نظر ملا کے ادب سے سلام کرتے ہیں، ہم اس طرح سے محبت کو عام کرتے ہیں۔ ہمیں زمان و مکان سے غرض نہیں کوئی، ہمیں زمان و مکان سے غرض نہیں کوئی، ہم اہل دل ہیں دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کا قیام ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں والد محترم کو جو کہ بلند اخلاق کا نمونہ تھے۔ والد صاحب ایک زندہ دل شخصیت کے مالک تھے، ہمیشہ ہر انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ مسکراہٹ ان کے چہرے کا زیور تھی، حالات چاہے کتنی ہی ناگوار ہوں ہمیشہ ان کو ہم نے ایک حوصلے کی ایک مضبوط چٹان کو پایا۔ جو ہے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہونے کا فن ان کو بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ حوصلہ مند ارادوں کا سفر جاری ہے، حوصلہ مند ارادوں کا سفر جاری ہے، خار کے ساتھ گلابوں کا سفر جاری ہے۔ دل میرا جان ہے مایوس نہ ہونے کا ہنر، دل میرا جان ہے مایوس نہ ہونے کا ہنر، آس کی دور پہ سانسوں کا سفر جاری ہے۔ ٹھوکریں کھا کے زمانے کی کٹھن راہوں میں، ٹھوکریں کھا کے زمانے کی کٹھن راہوں میں، مسکراتے ہوئے زخموں کا سفر جاری ہے۔ والد محترم کی گفتگو زخمی دلوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ روتے ہوئے کو ہنسانے کا فن انہیں بخوبی آتا تھا۔ ان کی شخصیت، وفا، خلوص و محبت، امید، ہمت و حوصلہ اور بلند کردار کا جوہر تھی۔ غرض یہ کہ خالق سے بھی انہوں نے بہترین رشتہ استوار کیا اور اس کی مخلوق سے بھی ایک حسین رشتہ قائم کیا۔ یوں تو والد محترم کی قیمتی نصیحتوں کا ایک ذخیرہ ہے ہمارے پاس، پر کچھ نصیحت ان کے بلند اخلاق کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی خاص نصیحت کے دو بول ہیں کہ ہر انسان کے اندر کچھ کمیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، پر عقل مند تو وہ ہے جو کہ خامیوں کو نظر انداز کر کے انسان کی خوبیوں پر نظر ڈالے اور جس کی وجہ سے ہر انسان کے ساتھ ایک بہترین رشتہ جڑے اور یہ نظام زندگانی حسن و خوبی سے رواں دوا رہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے وہ ایک زبردست مرہم اور روشن چراغ کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو میں ان کے کچھ اشعار انہی کی نظر کرتی ہوں۔ روشن چراغ جب بھی اندھیروں میں جل پڑے، روشن چراغ جب بھی اندھیروں میں جل پڑے، سب عاشقان نور گھروں سے نکل پڑے، اچھائیوں کے پاؤں پڑے ہیں جہاں جہاں، اچھائیوں کے پاؤں پڑے ہیں جہاں جہاں، ٹھوکر سے ان کی خیر کے چشمے ابل پڑے۔ نادانیوں سے جب بھی ہمیں ٹھوکریں لگیں، نادانیوں سے جب بھی ہمیں ٹھوکریں لگیں، ہمت جٹائے گر کے اٹھے پھر سے چل پڑے۔ میرے محترم دادا جان جناب وکیل احمد انصاری صاحب ایک بہترین
یہ بھی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ دادا جان کی شخصیت کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے، تو محترم والد صاحب نے ان کے فکر کو اپنی فکر سمجھا اور ان کے مشن کو اپنا مشن بنایا اور اس کوشش میں سرگرم عمل رہے کہ کس طرح لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ والد محترم نے اپنے والد صاحب کا خواب شرمندہ تعبیر کیا، اور جو بھی کوششیں انہوں نے اس لیے کی وہ جگ ظاہر ہے۔ وہ ایک بہترین ڈاکٹر، ایک بہترین شاعر جو یہ اشعار زندگی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک بہترین والد، ایک بہترین بھائی، ایک بہترین رفیق سفر اور ایک بہترین بیٹے کی اعلیٰ مثال ہے۔ جس نے ان کے اشعار کی گہرائی کو سمجھ لیا اس نے ہی ان کی شخصیت کو بھی سمجھ لیا۔ حقیقت میں جہاد زندگانی، حقیقت میں جہاد زندگانی، تمناؤں کی ہے دلکش کہانی۔ کبھی زخمی جگر ہنستے ملیں گے، کبھی زخمی جگر ہنستے ملیں گے، کبھی روتی ملے گی شادمانی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی نصیحت کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور جو مشن وہ چھوڑ کر گئے اس کو آگے بڑھائیں، اور ان کے حسن اخلاق کی خوشبو ہم بھی اپنے اخلاق میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والد ماجد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جس جگہ پر بھی وہ ہیں اس جگہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کے درجات میں بلندی عطا کریں، اور ان کی کلی مغفرت فرمائیں، اور ان پر اپنی رحمت کی بارش کریں۔ آمین یا رب۔ اب میں ان کے کچھ اشعار سے اپنی بات مکمل کروں گی کہ بوئے گل بن کے فضاؤں میں بکھر جانا ہے، بوئے گل بن کے فضاؤں میں بکھر جانا ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں لوٹ کے گھر جانا ہے۔ سرحدیں توڑ کے دنیا کو محبت دے کر، سرحدیں توڑ کے دنیا کو محبت دے کر، خوشبوئے بانٹ کے دنیا سے گزر جانا ہے، خوشبوئے بانٹ کے دنیا سے گزر جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔